تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا۔ خدا کے دوست کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو میرا سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے۔ تھاٹ آف دا ڈے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ دانیل کی کتاب اس کے 6 باب میں سے ہے، اور خدا کے پاک کلام میں بڑا خوبصورت یہ واقعہ ہے جہاں پر خدا دانیل کو شیروں کی مان میں زندہ رکھتا ہے، اس کو بچاتا ہے شیروں سے۔ چونکہ دانیل میں ایک فاضل روح تھی، اس لیے وہ ان وزیروں اور ناظموں پر سبقت لے گیا، اور بادشاہ نے چاہا کہ اسے تمام ملک پر مختار ٹھہرائے۔ اور وہ وزیر اور ناظم جو دانیل سے حسد کرتے تھے، انہوں نے کوشش کی کہ اس پر قصور ثابت کریں، لیکن وہ کوئی موقع یا قصور نہ پا سکے کیونکہ وہ دیانتدار تھا اور اس میں کوئی خطا یا تقصیر نہ تھی۔ تو ایک وجہ ان کو سمجھ میں آئی کہ وہ کس طرح سے دانیل کو شکست دے سکتے ہیں، اور وہ خدا کی شریعت کے سوا کسی اور بات میں اس کو نیچا نہیں دکھا سکتے ہیں۔ سو وہ سب وزیر اور ناظم بادشاہ کے حضور میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ایک آئین مقرر کیا جائے کہ 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی اور معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے اس کو شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے۔ سو بادشاہ نے مادیوں اور فارسیوں کے آئین کو جو کبھی تبدیل نہیں ہوتے ان کے مطابق اس کے اوپر دستخط کیے۔ دانیل کو معلوم ہوا کہ بادشاہ نے اس نوشتہ پر دستخط کر دیے تو وہ اپنے گھر میں گیا، اور اس کی کوٹری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔ تب یہ سب لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ دانیل اپنے خدا کے حضور دعا اور التماس کر رہا ہے۔ بس انہوں نے بادشاہ کے پاس آ کر یہ اطلاع دی کہ اے بادشاہ، تیرے فرمان کے مطابق جیسا کہ تو نے یہ آئین جاری کیا ہے کہ 30 روز تک کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست نہ کرے، لیکن جو ایسا کرے وہ شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے گا۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ مادیوں اور فارسیوں کے لا تبدیل آئین کے مطابق یہ بات سچ ہے۔ تب انہوں نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ اے بادشاہ، یہ دانیل جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے نہ تیری پرواہ کرتا ہے، نہ اس امتناعی فرمان کو جس پر تو نے دستخط کیے ہیں خاطر میں لاتا ہے، بلکہ ہر روز 3 دفعہ دعا کرتا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو رنجیدہ ہوا، اور اس نے دل میں چاہا کہ دانیل کو چھڑائے، اور سورج ڈوبنے تک اس کے چھڑانے میں کوشش کرتا رہا۔ پھر یہ لوگ بادشاہ کے حضور فراہم ہوئے اور بادشاہ سے کہنے لگے کہ مادیوں اور فارسیوں کا آئین یوں ہے کہ جو فرمان اور قانون بادشاہ مقرر کرے کبھی نہیں بدلتا۔ تب بادشاہ نے حکم دیا اور وہ دانیل کو لائے اور شیروں کے مان میں ڈال دیا۔ پر بادشاہ نے دانیل سے کہا، تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا۔ اور ایک پتھر لا کر اس کی ماند کے منہ پر رکھ دیا گیا، اور بادشاہ نے اپنی اور اپنے امیروں کی مہر اس پر کر دی تاکہ وہ بات جو دانیل کے حق میں ٹھہرائی گئی تھی تبدیل نہ ہو۔ تب بادشاہ اپنے قصر میں گیا، اور اس نے ساری رات فاقہ کیا اور موسیقی کے ساز اس کے سامنے نہ لائے، اور اس کی نیند جاتی رہی۔ اور صبح سویرے وہ بادشاہ اٹھا اور جلدی سے شیروں کی ماند کی طرف چلا، اور جب ماند پر پہنچا تو غمناک آواز سے دانیل کو پکارا۔ بادشاہ نے دانیل کو خطاب کر کے کہا، اے دانیل، زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے؟ تب دانیل نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، ابد تک جیتا رہ۔ میرے خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے، اور انہوں نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا، کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا، اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی۔ پس بادشاہ بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ دانیل کو اس ماند سے نکالیں۔ پس دانیل کو اس ماند میں سے باہر نکالا گیا، اور بادشاہ نے حکم دیا اور وہ ان شخصوں کو جنہوں نے دانیل کی شکایت کی تھی لائے، اور ان کے بچوں اور بیویوں سمیت ان کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا، اور شیر ان پر غالب آئے، اور اس سے پیشتر کہ ماند کی تہہ تک پہنچے شیروں نے ان کی سب ہڈیاں توڑ ڈالیں۔ سارے خوبصورت واقعہ میں جو دانیل کی زندگی کا یہ خوبصورت واقعہ ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتا ہے، گو دانیل کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ یہ فرمان جاری ہو چکا ہے بادشاہ کے دستخط کے ساتھ، اور مادیوں اور فارسیوں کے قوانین کے مطابق، آئین کے مطابق جو قانون اور آئین ایک بار بادشاہ کے دستخط کے ساتھ جاری ہو جاتا تھا وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا تھا، کبھی بدل نہیں سکتا تھا۔ اور اس کے باوجود دانیل دن میں 3 بار اپنی کھلی کھڑکی کے ساتھ
خدا کے حضور گھٹنے ٹیک کر دعا کیا کرتا تھا اور عبادت کیا کرتا تھا۔ اسی کتاب میں، دانییل کی کتاب میں، یہ دوسرا واقعہ ہے جہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا جو بچانے پہ قادر ہے، جو اس پر توکل کرتے ہیں، جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں، خدا ان کے توکل کو کبھی بھی ضائع نہیں جانے دیتا ہے۔ خدا ان کے ایمان کو ڈاواڈول نہیں ہونے دیتا ہے، اور اپنے نام کو جلال دینے کے لیے، اپنے قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ خدا نے صدرک، میثق اور عبدنجو کو بچایا، اور اسی خدا نے، اسی زندہ یہوہ خدا نے دانییل کو شیروں کی مان میں اپنے فرشتہ کو بھیج کر ان کے منہ بند کر دیے، اور بغیر کسی ضرر کے ساری رات دانییل شیروں کی مان میں رہا، اور صبح سویرے سلامتی سے ان شیروں کی مان میں سے باہر نکل آیا۔ لیکن اس کے نکلنے کے بعد بادشاہ نے وہ سارے وزیر اور ناظم جنہوں نے حسد کے ساتھ اور برے رویے اور بری سوچ کے ساتھ دانییل کو شیروں کی مان میں بھیجا، بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ ان کے سارے بیوی بچوں سمیت ان کو شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے۔ اور انہی شیروں کی مان میں بھی وہ تہ تک بھی نہیں پہنچے تھے کہ شیروں نے ان کی ہڈیاں تک توڑ ڈالی۔ اور اس کے بعد بادشاہ نے ایک اور فرمان جاری کیا، اور وہ انتہائی خوبصورت فرمان ہے جو میں ایک بار پھر آپ کے لیے پڑھنے لگی ہوں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ میری مملکت کے ہر ایک صوبہ کے لوگ دانییل کے خدا کے حضور ترساں اور لرزاں ہوں، کیونکہ وہی زندہ خدا ہے اور ہمیشہ قائم ہے، اور اس کی سلطنت لا زوال ہے، اور اس کی مملکت ابد تک رہے گی۔ وہی چھڑاتا اور بچاتا ہے، اور آسمان اور زمین میں وہی نشان اور عجائب دکھاتا ہے۔ اسی نے دانییل کو شیروں کے پنجوں سے چھڑایا ہے۔ سارا جلال، ساری عزت خدا کے قدوس نام کو ملے، جو یہوہ خدا ہے، جو بچانے پہ قادر ہے، اور جو اس پر توکل کرتے ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو بچاتا ہے، ان کے چاروں طرف اپنے فرشتوں کو خیمہ زن کرتا ہے۔ ہر طرح کی سچویشن میں، ہر طرح کے حالات میں اپنا توکل، اپنا بھروسہ خدا کی ذات پہ رکھیں، اور کبھی کسی چیز سے نہ ڈریں۔ اگر کبھی کوئی ایسا قانون، ایسے آئین، ایسے فرمان جاری ہوں جو خدا کے کلام کے منافی ہوں، جو خدا کے منافی ہوں، تو کبھی بھی ان پر عمل نہ کریں۔ دلیری کے ساتھ، بے خوفی کے ساتھ وہ کریں جو خدا کا کلام کہتا ہے۔ May God bless you۔ خداوند کی برکت، خداوند کی رحمت میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ رہے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے دانییل کی کتاب، اس کا 8واں باب۔ بیلشزر بادشاہ کی سلطنت کے تیسرے سال میں مجھ دانییل کو ایک رویا نظر آئی، یعنی میری پہلی رویا کے بعد، اور میں نے عالم رویا میں دیکھا، اور جس وقت میں نے دیکھا ایسا معلوم ہوا کہ میں قصر سوسن میں تھا جو صوبہ اعلام میں ہے۔ پھر میں نے عالم رویا ہی میں دیکھا کہ میں دریائے اولائی کے کنارہ پر ہوں۔ تب میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھا، دریا کے پاس ایک مینڈھا کھڑا ہے جس کے 2 سینگ ہیں، دونوں سینگ اونچے، ایک دوسرے سے بڑا تھا اور بڑا دوسرے کے بعد نکلا تھا۔ میں نے اس مینڈھے کو دیکھا کہ مغرب و شمال و جنوب کی طرف سینگ مارتا ہے، یہاں تک کہ نہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا ہو سکا اور نہ کوئی اس سے چھڑا سکا، پر وہ جو کچھ چاہتا تھا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ بہت بڑا ہو گیا۔ اور میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بکرا مغرب کی طرف سے آ کر تمام روئے زمین پر ایسا پھرا کہ زمین کو بھی نہ چھوا، اور اس بکرے کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک عجیب سینگ تھا، اور وہ اس 2 سینگ والے مینڈھے کے پاس جسے میں نے دریا کے کنارے کھڑا دیکھا آیا، اور اپنے زور کے قہر سے اس پر حملہ آور ہوا۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ مینڈھے کے قریب پہنچا، اور اس کا غضب اس پر بھڑکا، اور اس نے مینڈھے کو مارا اور اس کے دونوں سینگ توڑ ڈالے، اور مینڈھے میں اس کے مقابلہ کی تاب نہ تھی۔ بس اس نے اسے زمین پر پٹک دیا اور اسے لتاڑا، اور کوئی نہ تھا کہ مینڈھے کو اس سے چھڑا سکے۔ اور وہ بکرا نہایت بزرگ ہوا، اور جب وہ نہایت زوراور ہوا تو اس کا بڑا سینگ ٹوٹ گیا، اور اس کی جگہ 4 عجیب سینگ آسمان کی چاروں ہواؤں کی طرف نکلے، اور ان میں سے ایک چھوٹا سینگ نکلا جو جنوب اور مشرق اور جلالی ملک کی طرف بے نہایت بڑھ گیا، اور وہ بڑھ کر اجرام فلک تک پہنچا، اور اس نے بعض اجرام فلک اور ستاروں کو زمین پر گرا دیا اور ان کو لتاڑا، بلکہ اس نے اجرام کے فرما روا تک اپنے آپ کو بلند کیا، اور اس سے دائمی قربانی کو چھین لیا اور اس کا مقدس گرا دیا، اور اجرام خطا کاری کے سبب سے دائمی قربانی سمیت اس کے حوالہ کیے گئے، اور اس نے سچائی کو زمین پر پٹک دیا، اور وہ کامیابی کے ساتھ یوں ہی کرتا رہا۔ تب میں نے ایک قدسی کو کلام کرتے سنا، اور دوسرے قدسی نے اسی قدسی سے جو کلام کرتا تھا پوچھا کہ دائمی قربانی اور ویران کرنے والی خطا کاری کی رویا
جس میں مقدس اور اجرام پائمال اور اس نے مجھ سے کہا کہ 2300 صبح و شام تک اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا۔ پھر یوں ہوا کہ جب میں دانییل نے یہ رویا دیکھی اور اس کی تعبیر کی فکر میں تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی انسان صورت کھڑا ہے، اور میں نے الائی میں سے آدمی کی آواز سنی جس نے بلند آواز سے کہا کہ اے جبرائیل، اس شخص کو اس رویا کے معنی سمجھا دے۔ چنانچہ وہ جہاں میں کھڑا تھا نزدیک آیا اور اس کے آنے سے میں ڈر گیا اور منہ کے بل گرا، پر اس نے مجھ سے کہا اے آدم زاد، سمجھ لے کہ یہ رویا آخری زمانہ کی بابت ہے۔ اور جب وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا میں گہری نیند میں منہ کے بل زمین پر پڑا تھا، لیکن اس نے مجھے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھ، میں تجھے سمجھاؤں گا کہ قہر کے آخر میں کیا ہوگا، کیونکہ یہ امر آخری مقررہ وقت کی بابت ہے۔ جو مینڈا تو نے دیکھا اس کے دونوں سینگ مادی اور فارس کے بادشاہ ہیں، اور وہ جسیم بکرا یونان کا بادشاہ ہے، اور اس کی آنکھوں کے درمیان کا بڑا سینگ پہلا بادشاہ ہے، اور اس کے ٹوٹ جانے کے بعد اس کی جگہ جو 4 اور نکلے وہ 4 سلطنتیں ہیں جو اس کی قوم میں قائم ہوں گی، لیکن ان کا اقتدار اس کا سا نہ ہوگا۔ اور ان کی سلطنت کے آخری ایام میں جب خطا کار لوگ حد تک پہنچ جائیں گے تو ایک ترش رو اور رمز شناس بادشاہ برپا ہوگا۔ یہ بڑا زبردست ہوگا لیکن اپنی قوت سے نہیں، اور عجیب طرح سے برباد کرے گا اور برومند ہوگا اور کام کرے گا اور زوراوروں اور مقدس لوگوں کو ہلاک کرے گا، اور اپنی چترائی سے ایسے کام کرے گا کہ اس کی فطرت کے منصوبے اس کے ہاتھ میں خوب انجام پائیں گے، اور دل میں بڑا گھمنڈ کرے گا اور صلح کے وقت میں بہتیروں کو ہلاک کرے گا۔ وہ بادشاہوں کے بادشاہ سے بھی مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، لیکن بے ہاتھ ہلائے ہی شکست کھائے گا۔ اور یہ صبح و شام کی رویا جو بیان ہوئی یقینی ہے، لیکن تو اس رویا کو بند کر رکھ کیونکہ اس کا علاقہ بہت دور کے ایام سے ہے۔ اور مجھ دانییل کو غش آیا اور میں چند روز تک بیمار پڑا رہا۔ پھر میں اٹھا اور بادشاہ کا کاروبار کرنے لگا، اور میں رویا سے پریشان تھا لیکن اس کو کوئی نہ سمجھا۔ دانییل کی کتاب 9 باب۔ دارا بن اکسویرس جو مادیوں کی نسل سے تھا اور کسدیوں کی مملکت پر بادشاہ مقرر ہوا اس کے پہلے سال میں، یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں دانییل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خداوند کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی پر 70 برس پورے گزریں گے۔ اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا، اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا۔ اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا کہ اے خداوند عظیم اور محیب خدا، تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے۔ ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے بغاوت کی، بلکہ ہم نے تیرے احکام و آئین کو ترک کیا ہے، اور ہم تیرے خدمت گزار نبیوں کے شنوا نہیں ہوئے جنہوں نے تیرا نام لے کر ہمارے بادشاہوں اور عمرہ سے اور ہمارے باپ دادا اور ملک کے سب لوگوں سے کلام کیا۔ اے خداوند، صداقت تیرے لیے ہے اور رسوائی ہمارے لیے، جیسے اب یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں اور دور و نزدیک کے تمام بنی اسرائیل کے لیے ہے، جن کو تو نے تمام ممالک میں ہانک دیا کیونکہ انہوں نے تیرے خلاف گناہ کیا۔ اے خداوند، رسوائی ہمارے لیے ہے، ہمارے بادشاہوں، ہمارے عمرہ اور ہمارے باپ دادا کے لیے، کیونکہ ہم تیرے گنہگار ہوئے۔ خداوند ہمارا خدا رحیم و غفور ہے، اگرچہ ہم نے اس سے بغاوت کی۔ ہم خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا نہیں ہوئے کہ اس کی شریعت پر جو اس نے اپنے خدمت گزار نبیوں کی معرفت ہمارے لیے مقرر کی عمل کریں۔ ہاں، تمام بنی اسرائیل نے تیری شریعت کو توڑا اور برگشتگی اختیار کی تاکہ تیری آواز کے شنوا نہ ہوں۔ اس لیے وہ لعنت اور قسم جو خدا کے خادم موسیٰ کی توریت میں مرقوم ہے ہم پر پوری ہوئی، کیونکہ ہم اس کے گنہگار ہوئے، اور اس نے جو کچھ ہمارے اور ہمارے قاضیوں کے خلاف جو ہماری عدالت کرتے تھے فرمایا تھا، ہم پر بلائے عظیم لا کر ثابت کر دکھایا، کیونکہ جو کچھ یروشلم سے کیا گیا وہ تمام جہان میں اور کہیں نہیں ہوا۔ جیسا موسیٰ کی توریت میں مرقوم ہے یہ تمام مصیبت ہم پر آئی، تو بھی ہم نے خداوند اپنے خدا سے التجا نہ کی کہ ہم اپنی بد کرداری سے باز آتے اور تیری سچائی کو پہچانتے۔ اس لیے خداوند نے بلا کو نگاہ میں رکھا اور اس کو ہم پر نازل کیا، کیونکہ خداوند ہمارا خدا اپنے سب کاموں میں جو وہ کرتا ہے صادق ہے، لیکن ہم اس کی آواز کے شنوا نہ ہوئے۔ اور اب اے خداوند ہمارے خدا، جو زوراور بازو سے اپنے لوگوں کو ملک مصر سے نکال لایا اور اپنے لیے نام پیدا کیا، جیسا آج کے دن ہے، ہم نے گناہ کیا، ہم نے شرارت کی۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنی تمام صداقت کے مطابق اپنے قہر و غضب کو
اپنے شہر یروشلم یعنی اپنے کوہ مقدس سے موقوف کر، کیونکہ ہمارے گناہوں اور ہمارے باپ دادا کی بد کرداری کے سبب سے یروشلم اور تیرے لوگ اپنے سب آس پاس والوں کے نزدیک جائے ملامت ہوئے۔ پس اب اے ہمارے خدا اپنے خادم کی دعا اور التماس سن، اور اپنے چہرہ کو اپنی ہی خاطر اپنے مقدس پر جو ویران ہے جلوہ گر فرما۔ اے میرے خدا، کان لگا کر سن اور آنکھیں کھول کر ہمارے ویرانوں کو اور اس شہر کو جو تیرے نام سے کہلاتا ہے دیکھ، کہ ہم تیرے حضور اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری بے نہایت رحمت پر تکیہ کر کے مناجات کرتے ہیں۔ اے خداوند سن، اے خداوند معاف فرما، اے خداوند سن لے اور کچھ کر۔ اے میرے خدا، اپنے نام کی خاطر دیر نہ کر، کیونکہ تیرا شہر اور تیرے لوگ تیرے ہی نام سے کہلاتے ہیں۔ اور جب میں یہ کہتا اور دعا کرتا اور اپنے اور اپنی قوم اسرائیل کے گناہوں کا اقرار کرتا تھا اور خداوند اپنے خدا کے حضور اپنے خدا کے کوہ مقدس کے لیے مناجات کر رہا تھا، ہاں میں دعا میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہی شخص جبرائیل جسے میں نے شروع میں رویا میں دیکھا تھا، حکم کے مطابق تیز پروازی کرتا ہوا آیا اور شام کی قربانی گزراننے کے وقت کے قریب مجھے چھوا، اور اس نے مجھے سمجھایا اور مجھ سے باتیں کی اور کہا، اے دانیئیل، میں اب اس لیے آیا ہوں کہ تجھے دانش و فہم بخشوں۔ تیری مناجات کے شروع ہی میں حکم صادر ہوا اور میں آیا ہوں کہ تجھے بتاؤں، کیونکہ تو بہت عزیز ہے۔ بس تو غور کر اور رویا کو سمجھ لے۔ تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے، بد کرداری کا کفارہ دیا بازی قائم ہو، رویا نبوت پر مہر ہو اور پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے۔ بس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح فرما روا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے۔ تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی، مگر مصیبت کے ایام میں، اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسوح قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا، اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے، اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا اور آخر تک لڑائی رہے گی۔ بربادی مقرر ہو چکی ہے، اور وہ 1 ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا، اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی، اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقع ہوگی۔ دانیئیل کی کتاب 10واں باب۔ شاہ فارس خورس کے 3 سال میں دانیئیل پر، جس کا نام بیلشزر رکھا گیا، ایک بات ظاہر کی گئی، اور وہ بات سچ اور بڑی لشکر کشی کی تھی، اور اس نے اس بات پر غور کیا اور اس رویا کا بھید سمجھا۔ میں دانیئیل ان دنوں میں 3 ہفتوں تک ماتم کرتا رہا، نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا نہ گوشت، اور میں نے میرے منہ میں دخل پایا، اور نہ میں نے تیل ملا، جب تک کہ پورے 3 ہفتے گزر نہ گئے۔ اور پہلے مہینے کی 24ویں تاریخ کو، جب میں بڑے دریا یعنی دریائے دجلہ کے کنارہ پر تھا، میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کتانی پیراہن پہنے اور افاظ کے خالص سونے کا پٹکا کمر پر باندھے کھڑا ہے۔ اس کا بدن زبرجد کی مانند، اس کا چہرہ بجلی سا تھا، اور اس کی آنکھیں آتشی چراغوں کی مانند تھی۔ اس کے بازو اور پاؤں رنگت میں چمکتے ہوئے پیتل سے تھے، اور اس کی آواز انبوں کے شور کی مانند تھی۔ میں دانیئیل ہی نے یہ رویا دیکھی، کیونکہ میرے ساتھیوں نے رویا نہ دیکھی، لیکن ان پر بڑی کپکپی طاری ہوئی اور وہ اپنے آپ کو چھپانے کو بھاگ گئے۔ سو میں اکیلا رہ گیا اور یہ بڑی رویا دیکھی، اور مجھ میں تاب نہ رہی، کیونکہ میری تازگی پشمردگی سے بدل گئی اور میری طاقت جاتی رہی۔ پر میں نے اس کی آواز اور باتیں سنی، اور میں اس کی آواز اور باتیں سنتے وقت منہ کے بل بھاری نیند میں پڑ گیا، اور میرا منہ زمین کی طرف تھا۔ اور دیکھ، ایک ہاتھ نے مجھے چھوا اور مجھے گھٹنوں اور ہتھیلیوں پر بٹھایا، اور اس نے مجھ سے کہا، اے دانیئیل عزیز مرد، جو باتیں میں تجھ سے کہتا ہوں سمجھ لے اور سیدھا کھڑا ہو جا، کیونکہ اب میں تیرے پاس بھیجا گیا ہوں۔ اور جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ تب اس نے مجھ سے کہا، اے دانیئیل خوف نہ کر، کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنی گئیں، اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں۔ پر فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا۔ پھر میکائیل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا، اور میں شاہان فارس کے پاس رکا رہا۔ پر اب میں اس لیے آیا ہوں کہ جو کچھ تیرے لوگوں پر آخری ایام میں آنے کو ہے تجھے اس کی خبر دوں، کیونکہ ہنوز یہ رویا زمانہ دراز کے لیے ہے۔ اور جب اس نے یہ باتیں مجھ سے کہیں، میں سر جھکا کر خاموش ہو رہا۔ تب کسی نے جو آدم ذات کی مانند تھا میرے ہونٹوں کو چھوا، اور میں نے منہ کھولا اور جو میرے سامنے کھڑا تھا اس سے کہا،
اے خداوند اس رویا کے سبب سے مجھ پر غم کا ہجوم ہے اور میں ناتوا ہوں۔ بس یہ خادم اپنے خداوند سے کیوں کر ہم کلام ہو سکتا ہے؟ بس میں بالکل بے تاب و بے دم ہو گیا۔ تب ایک اور نے جس کی صورت آدمی کی سی تھی آ کر مجھے چھوا اور مجھ کو تقویت دی، اور اس نے کہا اے عزیز مرد خوف نہ کر، تیری سلامتی ہو، مضبوط و توانا ہو۔ اور جب اس نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے توانائی پائی اور کہا اے میرے خداوند فرما، کیونکہ تو ہی نے مجھے قوت بخشی ہے۔ تب اس نے کہا کیا تو جانتا ہے کہ میں تیرے پاس کس لیے آیا ہوں؟ اور اب میں فارس کے موکل سے لڑنے کو واپس جاتا ہوں اور میرے جاتے ہی یونان کا موکل آ جائے گا۔ لیکن جو کچھ سچائی کی کتاب میں لکھا ہے تجھے بتاتا ہوں، اور تمہارے موکل میکائیل کے سوا اس میں میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔